نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونج، تخم کونج معشور ہے، ہر پنساری سے مل جاتا ہے، اور اس کو عام طور پر رات کو اس کو دودھ میں ابال کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صبح اس کے بادام کو پانی سے دھو کے دھوپ میں سکھا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پیس لیا جاتا ہے، اور 1 گرام والا کیپسول بھر لیا جاتا ہے، اور یہ میل ٹونک میں ایک بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو ایک ہو گئی نارمل سی بات۔ دوسری بات جو دھندے کی ہے، اور دھندا یہ ہے کہ کونج آپ نے اگا لیا، اگانے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ کونج آسانی سے اگے گا نہیں، کیونکہ اس کی پھلیوں میں رواں ہوتا ہے۔ روئیں کو مارنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، وہ بڑے دیگ میں ڈال کے آگ دے دیتے ہیں۔ وہ آگ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیج ہے وہ دوبارہ جرمنیٹ ہونے کے قابل نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے ½ کلو تخم کونج لائے اور وہ آپ نے مختلف بڑے بڑے گملوں میں ڈال دیا، تو ½ کلو میں کم از کم جو ہے 2 بیج تو جرمنیٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ ہاں جی، 2 بیج تو ½ کلو بیج میں سے 2 تو جرمنیٹ ہو ہی جاتے ہیں، 2 تو اگ ہی جاتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، اس کو اگاتے رہیں۔ اچھا، اس کو نا ایک کیڑا لگتا ہے جو اس کو نا ڈنڈیلین کی طرح نا کٹنگ کر دیتا ہے سائیڈوں سے، جس طرح ڈنڈیلین کے پتے ہوتے ہیں نا کٹ والے، تو اس طرح کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے بڑے پیارے ہیں حکیم محمد علی شیخ صاحب، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو حکیم محمد علی شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایسی صورت میں محض سہاگا پاؤڈر ہلکا سا چھڑک دیا کرو، تو آپ کا درخت پودا تمام کیٹانو سے محفوظ رہے گا، اور وہ پھر آگے بڑھتا رہے گا۔ کیونکہ اتنا تو اس نے بڑھنا ہے نا کہ وہ اپنے بیج دے دے۔ جب وہ اپنے بیج دے دے تو آپ اپنے تمام جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں جن کا بھلا چاہتے ہو کہ دنیا جہاں کا کوئی بھی کام کاروبار نہیں کرنا پڑے، بس گھر میں 4 بنگلے اور مہینے کے لاکھوں روپے حلال کے کما رہا ہو، تو اس نیت سے اپنے دوست احباب کو جو کہ فیلڈ والے ہوں، فیلڈ والا نہیں ہو تو بیکار ہے، وہ پھینک دے گا اٹھا کے، ٹھیک ہے، وہ پھینک دے گا تو آپ کی تو محنت گئی، صحیح نہیں۔ یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے یہ بیج اس کے۔ تو وہ ان کو اگ گئے، وہ ان کے سارے ڈائریکٹ اگیں گے، کیونکہ آپ نے اگے ہوئے میں سے اگے دیے نا، اور آپ نے تو آگ نہیں دی بیجوں کو، پھلیوں کو، تو یہ اگ جائیں گے۔ اس میں سے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص زندگی میں مل جائے، یا ملتے ہی رہتے ہیں، بہت ہیں، ابھی تو کثرت ہو گئی ہے، دیواریں کالی پڑی ہیں مردانہ کمزوری کے علاج سے۔ تو اس میں ایسا بندہ مل جائے جو بولے کہ بھائی میری شادی سر پہ قریب ہے، میں بالکل خسرا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں۔ ایون کہ سچ مچ کا خسرا مل جائے جو ڈانس کرتا ہو، پیشہ ور خسرا، وہ مل جائے، اس کو بولو بھائی میں ایک چیز دے دوں گا تو آپ کے باغ میں ایک درخت کا اضافہ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا، مال و مال ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کو بتا دیں، اس کو بولو پیسے تو بعد میں دے دیو، پہلے تو دوا لے لے۔ اس کو دینا کیا ہے، کونج کی نا سائیڈ میں سے جو جڑ ہے نا وہاں سے اطراف میں کھدائی کرو، تو اس کی نا 2 جڑیں جا رہی ہوں گی وی کی طرح، دونوں جڑ نہیں کاٹنا کبھی بھی، اس کی پھر نسل خراب ہو گئی، وہ آگے نہیں جائے گا۔ 2 میں سے ایک جڑ اسٹیل کی چھری سے یا الومینیم کی چھری سے کاٹ لو، لوہے سے نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، وہ کاٹ لو۔ ایسی 8-10 پودے کی 1-1 انچ کی کاٹ لی جڑ، کاٹ کے سکھا دو، سکھا کے پیس لو، پیسنے کے بعد 1-1 گرام والا کیپسول بھر دو، بس فی بندہ 1 کیپسول دے دو، 1 بس، کہ بھائی صاحب یہ 1 کیپسول شام کو لے کے نیم گرم دودھ سے لے لو، اور 3 گھنٹے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے اور لیٹنا نہیں ہے، نکلو چلو واک کرو، ٹھیک ہے، بے شک بیچ میں تھوڑا بیٹھ جاؤ، سانس لے لو، پھر چلنا شروع ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، سانس لے لو، پھر چلنا شروع ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، سانس لے لو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو بتا دینا کہ 3 گھنٹے کی واک ہے، اس کے اوپر 1 خوراک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مضبوط ترین مردانگی دے دیتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، وضو کے سختی کے اعتبار سے بھی، ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی، لذت کے اعتبار سے بھی، لزوجیت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، یعنی کہ بندہ جو ہے رجسٹرڈ شیمیل ہو، اس کے باغ میں بھی درخت اگ جائے گا، ہرا بھرا سر سبز، بڑا اعلیٰ، پکی بات۔
1 कैप्सूल। फिर वो जब अल्लाह रिजल्ट देगा तो पैसे दे देगा आपको। फिर कभी उसको दोहरा पड़े कि यार एक मुझे और दे दो, तो फिर वो भी मर्जी के मुताबिक पैसे देगा आपको, ठीक है। राज ये है। तो इस तरह के इसमें फ़ायदे बहुत हैं, मगर प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। तो प्रोसीजर मैंने बता दिया कि डायरेक्ट बीज भी इस्तेमाल होता है, और इसकी जड़ किस तरह लेनी है, और इसकी जड़ का फ़ायदा क्या है। और कोई एक हकीम हो, यानी कि कोई फील्ड वाला हो, समझता हो जड़ी बूटी को, वो ज़िंदगी में मुश्किल से 3 से 4 कैप्सूल खाता है। कभी 7 साल बाद एक ले लिया, कभी 10 साल बाद एक ले लिया, और उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। ये आम दवाओं की तरह वो नहीं होता कि उसकी इतनी खुराक पूरी करो, फलाना करो, डिमांड, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन चलना है, और लेने से पहले याद रखिएगा, चूँकि आला दर्जे का आसमान तक जाके मुक़व्वी है, तो लिहाजा कब्ज़ का मरज़ ना हो आपको, नहीं तो दम घुट जाएगा। पहले कब्ज़ के मरज़ को जड़ से ख़त्म कर लीजिए, यहाँ तक कि कुछ ऐसे हालात पैदा कर दीजिए कि हल्के से मोशन की कैफियत हो, फिर कि ये ले लीजिए, मोशन तो बंद हो जाएगा इससे फ़ौरन। लेकिन ये कि वो जो कब्ज़ की वजह से जो ब्लॉकेज और एयर लॉक और उसका प्रेशर जो दिल पे आता, दिमाग पे जाता, उससे बच जाएंगे। ज़रा सी हिकमत और बसीरत के साथ काम किया जाता है तो रिज़ल्ट भी आ जाता है, और अगला बाद में आपको पैसे भी दे देता है, वो भी ठीक ठाक किस्म के। जो इसको उगाने पर आ गया ना कूंज को, यकीन करो वो सोना बनाना छोड़ देगा। तो ये याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। कूंज से कूंच भी बोलते हैं, कूंज भी बोलते हैं, पंसारियों से आम मिल जाता है। बड़ी लोबिये की दाल होती है ना, लोबिये की दाल, लोबिये की जो लाल दाल होती है, सेम इसी साइज़ का है, लेकिन सफ़ेद लोबिये के कलर का होता है, ठीक है क्या। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।